إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں بزرگی و بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. پھر بھائی بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے. یہ اسلامی مہینے کا تیسرا مہینہ ہے. اس مہینے کی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت پیدا فرما. یہ جو مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں مسلمانوں کا یہ تصور ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو ایک دن مان لیا گیا کہ اس دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. حالانکہ اس سے قبل آپ 25 سال پرانا کیلنڈر آپ اٹھائیے، 25 سال پرانا کیلنڈر اگر آپ کے پاس ہو یا کہیں سے تحقیق کر کے وہ کیلنڈر حاصل کیجیے، یا آپ کے نانا نانی دادا دادی اگر باحیات ہیں تو ان سے پوچھیے کہ 12 ربیع الاول کا اصلی نام کیا ہے. جو بزرگ ہیں وہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے جانتے ہیں، اور کیلنڈر میں بھی 12 وفات لکھا ہوتا تھا. تاریخ اور جب سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، یا اسی طرح دیگر جو انبیاء، ہزاروں انبیاء گزر چکے ہیں، کسی کی بھی تاریخ پیدائش ڈیٹ اور ڈے اور سن کے ساتھ ثابت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ پیدائش کا دراصل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہجری مہینہ جسے ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اس کی بھی ابتدا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کی گئی، آپ کی پیدائش سے نہیں کی گئی. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے انگلش کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ہے کرسچن عیسائی جو ہے دن مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسے عید کہتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کسی میں 9 ربیع الاول، کسی میں 12 ربیع الاول،
یہاں تک کہ بعض سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الآخر کے مہینے میں بتائی گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے ثابت ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ پھر بھی اگر ہم مان لیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ڈے اور ڈیٹ کے ساتھ ثابت ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صحابہ تابعین اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ازواج مطہرات خلفائے راشدین آپ کے بعد کیا اس دن کو کوئی خاص اہمیت دیتے تھے، یا اسے عید کے نام سے مانتے تھے یا عید مناتے تھے؟ تو ہمیں 500 سال تک، 5ویں صدی تک ہمیں اس کی کوئی حقیقت، کوئی سیلیبریشن یا کوئی عید کے نام سے ایسی کوئی عید ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ کم ہوتا گیا اور حکمران نے، بادشاہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہوتے جا رہی، تو انہوں نے اس عید کو ایجاد کیا تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل کی جا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے جوڑا جا سکے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر سال عید میلاد النبی میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اس میں نئے نئے اضافے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ اسے مناتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے آپ کو معلوم ہوگا یوٹیوب پر اور دیگر مواقع پر اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس انداز سے عید میلاد النبی مناتے وہ جائز نہیں ہے، ڈی جے بجانا، ڈانس کرنا، جو قمقمے لگانا، فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، اس لیول پر وہ لوگ بھی جو اس کے منانے کے قائل ہیں وہ بھی اس لیول پر آ چکے ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے آج کے جمعہ کے موقع پر، میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے، کس طرح ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ تو لفظ محبت جو عربی زبان جسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی بڑی مالدار، بڑی رچ زبان ہے۔ کھجور کے ایک ایک وقفے کے حساب سے کھجور کا نام آتا ہے۔ کچا کھجور ہے، جب وہ درخت پر جو اس کا پھل نکلتا ہے اس کا ایک نام ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے اس کا ایک نام ہے، پھر جو ہے الگ الگ نام ہے۔ اسی طرح محبت جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں پیار کہتے ہیں، انگلش میں لو کہتے ہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے اردو میں اور انگلش میں۔ عربی میں محبت کے 10 سے زیادہ جو ہے مراتب ہیں، درجات ہیں، جس میں پہلا ہوتا ہے الہوا۔ ہوا کے معنی تو خواہشات نفسانی، انسان جو ہے اپنے نفس کے مطابق جب کام کرنا شروع کرتا ہے، بیوی کے محبت میں جو ہے بہت ساری چیزیں تو اسے ہوا کہتے ہیں عربی میں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ پھر اس کے درجات آتے 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 ایک لفظ آتا ہے محبت، اور آخری درجہ آتا ہے خلت، خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو جا کر خلیل اللہ، خلت، ایک دوسرے سے ایسا جڑ جانا، وہ آخری مرتبہ ہے۔ اور اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ میرے خلیل ہیں، بہت جگری خاص دوست، جس سے آپ کوئی بات مخفی نہیں رکھتے، پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ محبت ہے، ہوا ہے، خلت ہے۔ بیچ میں ایک لفظ آتا ہے لفظ عشق، یہ بھی ایک محبت کا درجہ ہے، محبت کو عشق کہا جاتا ہے۔ لیکن جو عشق کا لفظ ہے، اس محبت میں انسان کی حیوانی خواہشات، جسے سیکسول ڈیزائر کہتے ہیں، نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات داخل ہوتی ہیں۔ ایسی محبت جس میں انسان کی نفسانی خواہشات، سیکسی خواہشات داخل ہو، ایسی محبت کو عشق کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، بیوی کا عاشق ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے عشق کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاشق رسول، عاشق محبت کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، لوگ نادانی میں، لا علمی میں، کم علمی کی وجہ سے اس کا استعمال کر لیتے ہیں، تو انہیں سمجھانا چاہیے کہ لفظ عشق
یہ ایسی محبت کو کہتے ہیں جس محبت میں انسان کی جو ہے سیکشول ڈیزائر، سیکسی خواہشات داخل ہیں، اسے عشق کہا جاتا ہے۔ جو نوجوان کرتے ہیں وہ عشق ہے، لڑکے لڑکیاں جو کرتے ہیں محبت نہیں ہوتی، عشق ہوتا ہے۔ محبت تو ایک پاکیزہ جذبات اور احساسات کا نام ہے۔ انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، بہن سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے، پاکیزہ احساس کا نام ہے۔ یہ ہے لفظ محبت کی وضاحت۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قل، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے بیٹے، تمہارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے نانا، تمہارے دادا، تمہارے جو اوپری رشتہ دار، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے اسپاؤسز، شوہر بیوی کے لیے زوج ہے، بیوی شوہر کے لیے زوج ہے، اسپاؤسز، جوڑا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر، وہ ایریا، وہ علاقہ، وہ اسٹیٹ، وہ شہر جس سے تم محبت کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، بزنس، انسان کا بزنس ہے، بزنس سے بھی اس کی محبت ہوتی ہے۔ یہ 8 چیزوں کے تعلق سے، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خاندان، یہ 8 چیزیں ہیں انسان کی محبت کی بنیاد، جس کے بیس پر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ محبتیں 8 محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائیں، احبا، مور جسے اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں مور لویبل، زیادہ اگر ہو، یہ 8 چیزوں کی محبت ہونی چاہیے، ہر انسان محبت کرتا ہے، لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینا ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی ساری چیزوں سے کرنا ہے، ساری چیزوں سے زیادہ کرنا ہے۔ اور بخاری مسلم کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قسم کھا کر کہتے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے بیٹے، اس کے والد اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، کتنا سادہ، کتنا پیارا، کوئی نفاق نہیں، کوئی جو ہے لچک نہیں، بڑا صاف ایمان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے۔ اگر میں یہاں پوچھوں سب کہیں گے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقی ایمان کیا ہے اس کا جائزہ لیجئے۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن میرا نفس جو ہے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کتنا پیارا ایمان ہے، کتنا سچا ایمان ہے، نفاق کا ذرا سا بھی جو ہے شائبہ نہیں، شک نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان کہ جو بات آپ کے دل میں ہے زبان پر آنی چاہیے، ایسا نہیں کہ زبان پر کوئی بات ہے اور دل میں کوئی بات ہے، دکھا رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یا عمر، اے عمر ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں اور مکمل نہیں ہوا ہے، کیونکہ حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا، لیکن انسان کا نفس اس کے نزدیک زیادہ محبوب رہتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے زیادہ محبت کرنا ہے، تو کہتے ہیں الآن، اللہ کے رسول اب اگر ایسی بات ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے
ایمان اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تم صحیح پکے سچے مومن ہو۔ یہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے، جس سے نماز فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم لانے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مختصر طور پر اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملے میں آپ کی شان بیان کرنا ہو، آپ کا مرتبہ بیان کرنا ہو تو کہیں گے بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیا کی سب سے عظیم ترین مقدس بزرگ ترین ہستی اگر دنیا میں کوئی ہے تو اللہ کے نبی آپ ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد نہیں منائی۔ صحابہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، ان کی مثالیں دیکھیے، کیوں محبت کا معنی کیا سمجھتے تھے، وہی معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرے نقش قدم پر چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے اصل محبت کا تقاضا، یہ ہے اصل محبت جو انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا چاہیے، دکھانا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت کے بے شمار نمونے دکھائے ہیں، بے شمار نمونے، اور سارے نمونے کیا تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق تھے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے اور مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے سورج نکلتا، تھوڑی سی دھوپ ہوتی، صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر، چھوٹے بچوں کو لے کر، دف لے کر نکل گئے، آج اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، روز آ رہے ہیں۔ 7 دن کا سفر تھا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل بھی لیا تھا کفار مکہ سے بچنے کے لیے، تو کوئی ٹرین یا فلائٹ کا شیڈول تو نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ اس وقت آئیں گے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر مدینہ کے باہر جو اونچا ٹیلا تھا جسے حرہ کہتے تھے، اونچائی سے جو نظر آتا ہے، وہاں پر انتظار کرتے تھے شہر کے باہر جا کر۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، صحابہ کرام نے دیکھا، اور یہ سب سے زیادہ محبت کا اظہار انسان کیا کرتا ہے، اپنے محبوب کو دیکھنے سے کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے پروردگار ہمارے بچوں میں، ہمارے اسپاؤسز میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دیکھنے کے بعد انسان کو ٹھنڈک نصیب۔ تو یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اپنے بچوں کو لے کر نکلتے تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے پیارے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پرانے زمانے میں واش روم، ٹوائلٹ لگژریز نہیں تھے، گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، رات میں بھی ضرورت ہوتی تھی۔ ربیعہ بن کعب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رات میں کیا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ آپ کہیں جانا ہے، ڈنڈا لے کر، آج بھی جو ہے گاؤں میں لوگ ڈنڈا لے کر جاتے کہ سانپ وغیرہ نظر آتا ہے، اور لوٹے میں پانی لے کر جاتے تھے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ مستقل آپ کی خدمت میں لگے رہتے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ ابن کعب اسلمی سے کہا تم میری بڑی خدمت کرتے ہو، میرا بڑا خیال رکھتے ہو، کچھ مانگنا ہے، تمہاری خواہش ہے، فرمائش ہے تو بولیے، کوئی ڈیمانڈ ہے پوچھئے، مانگیے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، کیا خواہش ہے دیکھ رہے ہیں آپ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، صرف جنت نہیں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، ہم نشینی چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا، صرف جنت نہیں، جنت میں بھی VIP ٹریٹمنٹ چاہیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب غیر ذالک، بس یہی ہے، اور کچھ خواہش ہے؟ سیکنڈ آپشن ہوتا ہے نا، فرسٹ آپشن، سیکنڈ آپشن، ابھی لوگ جو نیٹ کا فارم بھر رہے ہیں تو 30 آپشنس ہوتے ہیں کالجز کے، سیکنڈ آپشن کیا ہے، اور کیا چاہتے ہو تم، اور بھی کچھ خواہش ہے؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو سوچیے کیا کہتے، کیا کہتے؟ ہر انسان اپنی دنیا آخرت تو میری کنفرم ہو گئی، ریزرو ہو گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت، اب دنیا بھی مجھے مل جائے تھوڑی بہت دنیا بھی، ہر انسان کو خواہش ہے، اور خود یہ جائز ہے، اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن پہنچے بزرگ تھے صحابہ جن کے ایمان کی مثال دی جاتی ہے، کہا نہیں بس ایک ہی خواہش ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اب غیر ذالک، ہم اور آپ ہوتے ہندوستانی تو کہتے نہیں مانگ لینا ورنہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، گستاخی ہو جائے گی، دیکھو میں 2 بار بول رہا ہوں، تیسری بار پوچھا پھر بھی کچھ نہیں بول رہے۔ عجیب قسم کی تعویلات ہم جو ہے ہندوستانی دماغ کر لیتا ہے، کہتے ہیں 2 بار، چلو 1 بار 2 بار ہو گیا، تیسری بار کچھ مانگ لیتے ہیں، صحابی کہتے ہیں نہیں، مجھے صرف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، دوسری کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے نام کی تسبیح بنو، میرے نام کا جاب کرو، میرے نام کے جو ہے شیرینی بانٹو، حلوے بانٹو، میلاد مناؤ، آج کل جو ہے ربیع الاول میں نہیں بلکہ ربیع الاخر میں بھی اور پورے سال میں میلاد ہوتی ہے، کسی کو وفات ہو گئی تو 40ویں میں بھی میلاد قائم کرتے ہیں، میلاد کی محفل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اعنی علی بکثرۃ السجود، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو جنت میں تو مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مدد کیا ہے، اعنی علی، میری مدد کرو اس مقام کو حاصل کرنے میں، کثرت سجدہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی معلوم یہ ہوا صرف محبت دل میں رکھ لینے سے جنت نصیب نہیں ہوگی، آپ کے اعمال بھی ساتھ میں ہونے چاہیے، اور وہ اعمال بھی کیا، کثرت، کثیر، زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہے نسخہ، پرسکرپشن جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آپ کی رفاقت کے تعلق سے دیا۔ آج ہم اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار آپ کی نافرمانیوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موسیقی سے، میوزک سے، ڈول بجانے سے منع فرمایا، وہی ڈب بجا سکتے جو ایک طرف سے کھلا ہوا ہو۔ اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت، انسان کو خوشی کا اظہار کرنا ہے، شادی ہو تو اظہار ہونا چاہیے، عید ہے تو اظہار ہونا چاہیے۔ اب ڈھول اگر مکمل منع کر دیا جاتا تو اسلام دین فطرت نہیں ہوتا، نیچرل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا ڈف جس کی ایک طرف جو اوپن ہو اسے بجایا جا سکتا ہے، اسے بجانے کی اجازت دی کہ بجاؤ، بجانے کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور صحابہ کرام زمانے میں بھی جو ہے ڈف بجایا جاتا جس کا جواز ہے اور بجایا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈھول، تاشا اور ہندی فلموں کے طرز پر نعتیہ اشعار
میوزک کے ساتھ بڑے بڑے ڈیک لگائے جاتے ہیں، اور ہندی فلموں کے ڈبنگ پر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، جبکہ گستاخی ہے، آپ کو اس کا عذاب ملے گا، وہ آپ کے نیک اعمال نہیں ہوں گے بلکہ بداعمالیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر آپ کو حقیقی معنوں میں اپنے والد سے محبت ہے تو کیا کریں گے؟ آپ والد کے نام سے چلہ لگا دیں گے، یا والد کو کسی اچھے 5 اسٹار اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں گے، جاؤ ابو کھاؤ پیو آرام کرو عیش کرو؟ نہیں، اپنے پاس رکھو گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، ان سے بات کریں گے، ان کی ایک ایک ادا کو یاد کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے محبت، یہ حقیقی محبت ہے۔ اور حقیقی محبت کا اظہار کرنے والے ڈھول تاشوں کے ذریعے، شور و غل کے ذریعے اظہار نہیں کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے شادی کے بعد ڈھول تاشا لے کر یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، اور اس کے لیے جو ہے مختلف اشعار ہوں، جلوس نکالا جائے اور کہا ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت نہیں ہے، اسراف ہے، دکھاوا ہے، تبذیر ہے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اعمال سے بچائے، ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، بزرگوں کی محبت، متقین کی محبت، سلف صالحین کی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔